بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ مسئلۃ اذا ولیان الصالحۃ للتفسیر مضارع معه لا نحو اشرت الیہ ان لا تفعل جاز رفع ولا تقدیر لا نافیتاً وجزمہ ولا تقدیر یا ناہیتاً وعلیہما فعن مفسرہ۔ توجہ فرمائیے، آج بحث ہماری اس میں ہے کہ ان جو صلاحیت رکھتا ہے تفسیر کی، ان جو صلاحیت رکھتا ہے تفسیر کی، جب اس ان کے بعد کیا آ جائے؟ مضارع آ جائے۔ جب مضارع آئے، اور مضارع بھی وہ جس کے ساتھ لا لگا ہوا ہے، اذا ولیان الصالحۃ للتفسیر، جب یہ ان جو تفسیر کا ہے اس کے پہلو میں آئے کیا؟ مضارع جس کے ساتھ لا لگا ہوا ہے، تو پھر اس میں یہ بحث ہوگی کہ یہ لا کون سا ہے، ٹھیک ہے، ان کون سا ہے، یہ بحث اس میں آئے گی۔ اور مضارع کو رفع دینا جائز ہے اس بنا پر کہ لا کو کہیں گے لا کیا ہے؟ نافیہ ہے۔ لا کیا ہے؟ نافیہ ہے۔ اور ان کیا ہے؟ مفسرہ ہے۔ اور مضارع کو جزم بھی دے سکتے ہیں، اس طرح کا جو مسئلہ ہے۔ لا کو ناہیہ مانیں گے اور ان کو مفسرہ مانیں گے، ٹھیک ہے۔ مضارع کو نصب بھی دے سکتے ہیں، لا نافیہ اور ان کو مصدریہ بنا کر، لیکن اگر لا نہ لگا مضارع کے ساتھ تو پھر رفع اور نصب جائز ہے، جزم نہیں دے سکتے۔ توجہ کرنا اس بات پہ۔ مسئلۃ اذا ولی ان الصالحۃ للتفسیر مضارع معہ لا، جب والیا ان الصالحۃ للتفسیر، جب ان جو تفسیر کی صلاحیت رکھتا ہے، والیا جب اس کے پیچھے آ جائے کیا؟ مضارع فاعل والیا ہے۔ اذا والیا مضارع، جب مضارع آیا ہو، ان جو صلاحیت رکھتا ہے تفسیر کی اس کے ساتھ مضارع آیا ہو، معہ لا، لیکن مضارع بھی وہ جس کے ساتھ لا رہے۔ نہ وہ شرط الیہ ان لا تفعلا جاز رفع، مضارع کو رفع دینا بھی جائز ہے۔ میں نے لا تفعلا ایک مرتبہ پڑھ لیا ہے، ورنہ مضارع کو رفع دینا بھی جائز ہے۔ کس بنا پر؟ اللہ تقدیر لا نافیتاً، اس فرض کی بنا پر کہ لا کیا ہے؟ نافیہ ہے، اور ساتھ کہو کہ ان کیا ہے؟ مفسرہ ہے۔ لا نافیہ ہے، ان مفسرہ ہے۔ وجزمہ اللہ تقدیر یا ناہیتاً، وجزمہ مضارع کو جزم بھی دینا جائز ہے، اللہ تقدیر یا ناہیتاً، ٹھیک ہے، بر فرض کے لا کیا ہو؟ ناہیہ ہو۔ وجزمہ ولا تقدیر یا ناہیہ، وجزمہ اور مضارع کو جزم دینا بھی جائز ہے، اللہ تقدیر یا ناہیہ، بر فرض کے لا کیا ہو؟ ناہیہ ہو، اور ان مفسرہ ہو، علیہما فان مفسرہ۔ دونوں صورتوں میں کہ یہ ان بنا برین کہ یہ لا نافیہ ہو یا ناہیہ، لا نافیہ ہو یا ناہیہ، دونوں صورتوں میں ان کیا ہے؟ مفسرہ ہے۔ ونصبہ ولا تقدیر لا نافیتاً، نصبہ مضارع کو نصب دینا بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ وجاز نصبہ یعنی اللہ تقدیر لا نافیتاً، بر فرض کے لا نافیہ ہو، وان مصدریتاً اور ان مصدریہ ہو۔ فإن فقدت لا امتنع الجزم، ان فقدت لا، اگر لا فاقد ہو جائے، لا ساتھ نہ ہو مضارع کے، امتنع الجزم، جزم ہو جائے گی ممتنع، ٹھیک ہے۔ وجاز رفع والنصب، رفع جائز ہے بنا بر اس کے کہ ان تفسیریہ ہو، رفع ہو جائے گا۔ والنصب پڑھو گے
بنابر اس کے کہ ان کیا ہو مصدریہ ہو، زیادہ رف و رف جائز ہے بنابر اس کے کہ ان تفسیریہ ہو، تفسیریہ لوگے تو رفع جائز ہے، نصب پڑھو گے ان مصدریہ بنا کر. ٹھیک ہے، یہ بات میں پتہ نہیں کلیئر کر پایا ہوں آپ کی خدمت میں یا نہیں. بھائیو بات اصل میں یہ ہو رہی ہے آج اس میں یہ جو ان ہے تفسیریہ، اس کے بعد ان ہے، ان کے بعد کیا آ رہا ہے؟ مضارع آ رہا ہے. مضارع بھی وہ ہے جس کے ساتھ لا ہے. جب ان کے بعد فعل مضارع ہو جس کے ساتھ کیا لگی ہوئی ہے؟ لا لگی ہوئی ہے. تو بحث ہم یہ کر رہے ہیں کہ مضارع کو کون سا اعراب دیں گے. کہتے ہیں جازا رفعہ، مضارع کو رفع بھی دے سکتے ہیں، مضارع کو جزم بھی دے سکتے ہیں، مضارع کو نصب بھی دے سکتے ہیں. جب تینوں جائز ہیں تو کیسے جائز ہیں یہ بتایا ہے. ان کے بعد آ رہا ہے کیا؟ فعل مضارع جس کے ساتھ لا ہے. تو یہ جو مضارع ہے اس کو رفع دینا بھی جائز ہے. کیوں؟ اگر آپ کہو لا نافیہ ہے اور ان مفسرہ ہے. اسی مضارع کو جزم بھی دے سکتے ہو، لا نہیہ ہے اور ان مفسرہ ہے. مضارع کو نصب بھی دے سکتے ہو، لا نافیہ ہے اور ان مصدریہ ہے. یہ بات کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. مسئلۃ اذا والیان الصالحۃ للتفسیر مضارع، جب ان جو صلاحیت رکھتا ہے تفسیر کی اس کے والیہ، جب والیہ کیا مضارع آیا ہو معه اس مضارع کے ساتھ لا بھی ہو نہ وہ اشرت الیہ ان لا تفعل جاز رفع مضارع کو رفع دینا جائز ہے. کیسے؟ اللہ تقدیر لا نافیتاً، بر فرض کے لا کیا ہے نافیہ ہے. وجزمہ ہو مضارع کو جزم دینا بھی جائز ہے. اللہ تقدیر یا ناہیہ، بر فرض کے لا کیا ہے ناہیہ ہے. وعلیہما، دونوں صورتوں میں، نافیہ ہونے کی صورت میں لا کے اور ناہیہ ہونے کی صورت میں، دونوں صورتوں میں. فَأَن مفسرہ، ان کیا ہے مفسرہ ہے. وَنَصْبُ وَلَا تَقْدِيرِ لَا نَافِيَةً، نصب و مضارع کو نصب دینا بھی جائز ہے بار فرض کے لا نافی ہے. وَأَن مصدریۃً فَإِنْ فُقِدَتْ لا، اگر لا فاقد ہو جائے نہ ہو، امتنع الجزم، جزم منع ہے چونکہ جازم نہیں ہے، جازم دینا منع ہے. وجاز رفع و نصب، رفع اور نصب جائز ہے. رفع کیوں جائز ہوگی؟ بنا بر اس کے کہ ان کیا ہے تفسیریہ ہو تو رفع دینا جائز ہے. وجاز نصب، نصب جائز ہے بنا بر اس کے کہ ان کیا ہے مصدریہ ہے. تمام ہو گئی بات آگے جان. الوجہ الرابع ان تکون زائدتاً، ان جو شروع میں بات آپ کو یاد ہو کہا تھا ان حرف جو ہے اس کی 4 قسمیں ہیں. ان مصدریہ، نمبر 2 ان ثقیلہ سے خفیفہ، نمبر 4 ان مفسرہ، نمبر 4 ان زائدہ. 3 پڑھ لی ہیں ابھی تک. وجہ اور رابع وہ پیچھے مربوط ہے. حرف کی جو 4 قسمیں تھیں ان میں ان کیا ہوتا ہے زائدہ بھی ہوتا ہے. ان جو ہے وہ زائدہ بھی ہوتا ہے. اور یہ جو ان زائدہ ہوتا ہے یہ کہاں ہوتا ہے؟ ان زائدہ 4 جگہوں کے اوپر نا ان زائدہ واقع ہوا ہے. والہا اربۃ مواضع، ان جو زائدہ ہوتا ہے یہ 4 جگہوں میں ہے. نمبر 1 لمع توقیتیہ کے بعد، لمع ظرفیہ توقیتیہ کے بعد ان جو ہے نا وہ زائدہ ہوتا ہے لمع توقیتیہ کے بعد. ٹھیک ہے. نمبر 2 لو اور فعل قسم، جو قسم مذکور ہے یا متروک ہے، یعنی وہ فعل قسم ترکی ہے اس کے درمیان آتا ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ ان جو زائدہ ہوتا ہے لمع توقیتیہ کے بعد آتا ہے. نمبر 2 لو اور فعل قسم کے درمیان آتا ہے ان زائدہ. لو اور فعل قسم، وہ فعل قسم مذکور ہو یا معذوف، ان کے درمیان آتا ہے. مثالیں پڑھوں گا آپ کے لیے. نمبر 3 یہ ان زائدہ ہوتا ہے کاف اور جو اس کا مخفوض و مجرور ہے اس کے درمیان بھی ان زائدہ ہوتا ہے. نمبر 4 اذا ظرفیہ کے بعد بھی ان زائدہ ہوتا ہے.
تو یہ 4 جگہیں آ گئیں بھائیو۔ ان جو زیادہ ہوتا ہے کتنے مقام پہ؟ 4 مقام پہ۔ نمبر 1 لمحہ توقیدیہ کے بعد، نمبر 2 لو اور فعل قسم کے درمیان قسم مذکور ہو یا متروک، نمبر 3 کاف اور کاف کا جو مجرور ہے اس کے درمیان زیادہ ہوتا ہے، نمبر 4 اداء ظرفیہ کے بعد زیادہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، توجہ فرمائیے۔ الوجہ الرابع، چوتھی وجہ کس کی بلا؟ ان کی، ان تکونا زائدہ تن، یہ ان زیادہ بھی ہوتا ہے، ولا اربت و مواضع والا، اور اس ان زیادہ ہونے کے 4 مقام ہیں، آدھو ان میں سے کیا ہے؟ وہ الاکثر، اور وہ اکثر ہے، ان تک بعدا لمت توقیتیہ، اور وہ جو اکثر ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقع ہوتا ہے لمحہ توقیتیہ کے بعد، ان تکا، یہ ان واقع ہوتا ہے بعدا لمحہ توقیتیہ، لمحہ توقیتیہ کے بعد واقع ہوتا ہے۔ نحو وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیَّا بِهِمْ، وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیَّا بِهِمْ، مطلب کیا ہے کہ جب جاءت رسلنا، ہمارے رسول، ہمارے رسولان، ٹھیک ہے نا، لوط پر وارد ہوئے، جب ہمارے بھیجے ہوئے، لوطن، لوط پر آئے، سیّا بہم، ٹھیک ہے نا، تو ان کے دیکھنے سے وہ غمگین ہو گئے، سیّا بہم، تو ان سے وہ کیا ہو گئے؟ سیّا ناراحت ہو گئے، غمگین ہو گئے حضرت لوط۔ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، لوط جب ہمارے رسول لوط کے پاس آئے، سیّا بہم، تو وہ ان سے کیا ہو گئے؟ غمگین ہو گئے۔ الثانی، قوم اپنی کو جانتے تھے نا، پریشان ہو گئے، کیا ہوگا؟ الثانی ان تقع بین اللو و فعل القسم مذکوراً، آگے آئے گا، او متروکاً، یہ ان واقع ہوتا ہے زیادہ، ان واقع ہوتا ہے جو زیادہ ہے کہاں؟ لو اور فعل قسم کے درمیان، فعل قسم مذکوروں کا قول المسیب فاقسم ان لو التقینا وانتم لکان لکم یوم من الشر مظلم، مطلب شاید دیکھو، قسم، قسم اور لو کے درمیان ان زیادہ آیا ہے، فاقسم ان لو، ان زیادہ ہوا ہے قسم اور لو کے درمیان، ٹھیک ہے، فاقسم ان لو التقینا وانتم لکان لکم یوم من الشر مظلم۔ توجہ فرمائیے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ فاقسم، میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں، ان لو التقینا وانتم، اگر ہم نے اور تم نے ملاقات کی، اگر ہم نے اور تم نے التقینا ملاقات کی، لکان لکم یوم من الشر مظلم، تو تمہارے لیے ایک سیاہ دن ہوگا، تمہارے لیے لکم یوم من الشر مظلم، تمہارے لیے ایک بہت سیاہ تاریک دن ہوگا۔ مطلب ہے ہم اور تم نے اگر ملاقات کی، ٹھیک ہے، تو تمہارے لیے دن کیا ہوگا؟ بڑا تاریک اور سخت دن ہوگا، اشارہ ہے کہ لڑائی اگر ہم نے کی تو تمہیں دن دیکھنا پڑے گا۔ فاقسم، اللہ کی قسم، ان لو التقینا وانتم، ٹھیک ہے، یہاں توجہ فرما لیں، لو کیا ہے؟ لو، لو شرطیہ ہے، التقینا فعل فاعل ہے، شرط ہو گئی، واو عطفہ ہے، ان تم کا عطف کس پہ ہے؟ یہ التقینا کی ضمیر پہ ہے، ضمیر فاعلی پہ، لو التقینا، صحیح ہے، وانتم لکانا لکم، لکانا یہ جواب ہے، جواب ہے، ٹھیک ہے، لکم خبر مقدم ہے، یومن من الشر، یومن یہ کانا کا بن جائے گا اسم، من الشر
یہ یوم کی صفت ہے، مظلم بھی اس کی صفت ہے۔ فاقسمو ان لو التقینا وانتم، اللہ کی قسم کھاتا ہوں اگر ہم نے اور تم نے ملاقات کی تو تمہارے لیے ایک دن نے سیاہ ہوگا۔ او متروکن پیچھے عطف ہے مذکورن پہ کہ ان زائد ہوتا ہے لو اور فعل قسم، مذکور فعل قسم مذروک، او متروکن یا فعل قسم جو متروک ہے، ٹھیک ہے، کا قول ہی جیسا کہ یہ قول ہے، اما واللہ ان لو کنت حرا وما بالحر انت وللعتیق۔ یہاں پہلے توجہ کر لو، واللہ ہے، اقسمو تو نہیں ہے نا، قسم متروک ہے، واللہ اور لو کے درمیان ان زیادہ آ رہا ہے۔ یہاں وہ بات ہے جہاں فعل قسم متروک اور معذوف ہے، اس کی بات ہے واللہ، واللہ کیونکہ اقسمو نہیں نا، واللہ لگا ہے، یہ واللہ اور لو کے درمیان ان زیادہ ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان جی؟ اما واللہ آگاہ ہو جاؤ، صحیح ہے، واللہ ان لو کنت حرا، اللہ کی قسم لو کنت حرا، اگر تو آزاد ہوتا، تو اس کا جواب معذوف ہے، لو کا جواب معذوف ہے، ٹھیک ہے، لو کنت حرا لکا ومتکا، تو میں آپ سے مقاومت کرتا، یہ حذف ہے، توجہ ہے، واللہ ان لو کنت حرا، اگر تو آزاد ہوتا تو میں کیا کرتا، معذوف ہے، جواب ہے، لکا ومتکا، تو میں آپ کے ساتھ مقاومت کرتا، وما بالحر انت ولا الاسیل، واو حالی ہے در، حالانکہ تو انسان آزاد بھی نہیں ہے اور اصیل بھی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے، دوبارہ پڑھ رہا ہوں، اما واللہ ان لو کنتا، یہاں تو کلیئر ہے، واللہ قسم ہے، ان قسم البتہ متروک، اقسمو نہیں، اس اور لو کے درمیان ان زیادہ ہے، کنتا فعل ناقص ہے، تا اس کا اسم ہے، حرن کانا کی خبر ہے، کنتا حرا، تا اسم ہو گیا کانا کا، حرن خبر ہو گئی، جملہ شرط ہے، ٹھیک ہے، واو حالی ہے، ما نافی ہے، بالحر خبر ہے، انتا ما کا، ما نافیہ کا اسم ہے، دوبارہ سنو نا، واو حالی ہے، ما نافیہ بالحر، یہ با زیدہ حر خبر، انتا اسم ما، واو عطفہ لا زیدہ عتیق کا عطف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، پیچھے حر پر، اما واللہ ان لو کنت حرا، اللہ کی قسم اگر آپ آزاد ہوتے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا، لکا ومتکا، میں آپ کے ساتھ مقاومت کرتا، یہ جواب حذف ہے، وما انتا وما بالحر انت ولا العتیق، در حالانکہ آپ آزاد نہیں ہیں، ولا العتیق، اور عتیق بھی اصیل بھی نہیں ہیں۔ الثالث، تیسرا بلا کیا، جہاں ان زیادہ ہوتا ہے، وہو نادر، اور وہ نادر ہے، کہاں ہے، انتقا بین الکاف و مخفوظ، یا انتقا یہ ان واقع ہوتا ہے بین الکاف و مخفوظ، یا کاف اور کاف کے مجرور کے درمیان، انتقا بین الکاف و مخفوظ، یا ان واقع ہوتا ہے کاف اور کاف کے مجرور کے درمیان، کا قول مجمع ابن حلال، قول مجمع ابن حلال ہے، جیسے ابعت لہو رمحا طویلا وآلتا کأن کبس یعلا بہا حین تشرا۔ توجہ فرما رہے ہو، یہاں دیکھو کاف ہے، کاف، اور اس کا مجرور کیا ہے، کبسن، کبس مخفوض مجرور، اور کا کے درمیان ان آیا، یہ زیدہ ہے، ٹھیک ہے، توجہ، الثالث، تیسرا مورد جہاں ان زیدہ ہوتا ہے، وہ نادر، اور نادر انتا کا بین الکاف و مخفوظ، یا کاف اور مخفوظ و مجرور، کاف کے مجرور کے درمیان واقع ہوتا ہے، کا قول مجمع ابن حلال، ابعت لو رمحا طویلا وآلتا کأن کبس یعلا بہا حین تشرا۔ تھوڑا دیکھو، ابعت کا معنی کیا ہے، آمادہ کیا ہے، آمادہ کردم فارسی میں کہتے ہیں، یعنی میں نے آمادہ کیا، ابعت میں نے
آمادہ کیا، رومہن نیزہ طویل طویل اعلیٰ سارے نیزہ، قبض کہتے ہیں شعلہ آتش، آگ کا شعلہ، یعلا یعنی اوپر جا رہا ہے، تشرا جب اشکار ہوتا ہے، ابا تو لہو رومہن طویلا، میں نے اس کے لیے، کوئی ہوگا بندہ، رومہن طویلا نیزہ طولانی کو آمادہ کیا ہے، ابا تو لہو رومہن طویلا میں نے اس کے لیے نیزہ طولانی آمادہ کیا ہے، وآلتن اور نیزے کے سر کو آمادہ کیا ہے، ٹھیک ہے، کأن قبس یعلا بہا حین تشرا، تو کیا ہوتا ہے حین تشرا، جب وہ آشکار ہوتا ہے، یعنی وہ آلہ جب ظاہر ہوتا ہے، نکلتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کأن قبس یعلا بہا، گویا کہ وہ آگ کا شعلہ ہے، یعلا بہا جو اوپر اٹھ رہا ہے، یعلا اوپر جا رہا ہے، قبض کہتے ہیں آگ کے شعلے کو، حین تشرا جب وہ آشکار ہوتا ہے، کون، وہ نیزہ جب نکلتا ہے اور آشکار ہوتا ہے تو لگتا ہے گویا کہ آگ کے شعلے اوپر جا رہے ہیں۔ فی روایت من جرہ قبض، اس روایت کی بنا پر کہ قبض کو جر دیں، اگر قبض کو جر نہ دیں تو محل شاہد نہیں بنے گا۔ الرابع بعد اذا، چوتھا جناب علی اذا ہے، اذا کے بعد بھی ان کیا ہوتا ہے، زائدہ ہوتا ہے، الرابع بعد اذا کا قول اوس بن حجر، جیسے قول اوس بن حجر ہے، فَأَمْهَلَهُ حَتَّى اذا ان كأنه معاتی یدن من جمت الماء غارفو، ٹھیک ہے، اچھا یہ کسی نا شکار کے بارے میں ہے، کسی شکار کے بارے میں ہے، پہلے ملے شاید دیکھ لو، اذا کے بعد ظرفیہ کے بعد ان زیدہ آیا ہے، معنی تھوڑا کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، فَأَمْهَلَهُ، امہلا سیاد جو شکار کرنے والا تھا، اس نے، سیاد نے، امہلہ سید کو مہلت دی، حتیٰ کہ اذا ان کأنہ معاتی ید، حتیٰ کہ کأنہ وہ جو سید تھا نا، وہ چلتا چلتا کہاں پر لگ گیا، پانی کے قریب، معاتی یدن من جمت الماء، معاتی یعنی ہاتھ اپنا وہ آگے کیے ہوئے تھا، ٹھیک ہے، من جمت الماء، جمت الماء کہتے ہیں جہاں پانی جمع ہوتا ہے، پانی جمع ہونے والی جگہ سے وہ کیا تھا، ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا، غارفو، ٹھیک ہے، غارفو کیا بلا، جیسے کیا ہے، غرق ہو رہا ہے، غارف غرق، ٹھیک ہے نا، اس پانی سے وہ ہاتھ نکالے ہوئے تھا، غارفو جیسے غرق ہو رہا ہے، ایسی حالت تھی اس کی کہ اس کے اوپر میں نے پھر، ادھر وہ بات نہیں ہے، وہ شکار والا کہتا ہے میں نے تیر چھوڑ دیا، اس وقت تیر چھوڑ دیا اس پر، دوبارہ، فَأَمَلَهُ سیاد نے سید کو مہلت دی، حتیٰ اذا ان کأنہ معاتی ید من جمت الماء، حتیٰ کہ وہ آہستہ آہستہ کیا ہوا، وہ جو سید تھا نا، وہ کیا تھا، معاتی ید من جمت الماء، وہ پانی جو جمع تھا اس سے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا، غارفو غرق ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، تو مطلب کیا ہوا، کہتے وہ شکار والا کہتا ہے ادھر، یہاں بات نہیں آئی کہ میں نے پھر تیر چھوڑ دیا اس پہ اس وقت۔ وَزَعَمَ الْأَخْفَشُ أَنَّهَا تُزَادُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، اخفش نے گمان کیا ہے کہ آن زیادہ ہوتا فی غیر ذالکہ، ذالکہ کا اشارہ، یہ جو چار مورد بتائے ہیں نا، ان کے علاوہ بھی ان کیا ہوتا ہے، زائدہ ہوتا ہے، ان کے علاوہ بھی ان زیادہ ہوتا ہے، وَأَنَّهَا تَنْصِبُ الْمُضَارِعَ، یہ ان مضارع کو نصب دیتا ہے، کما تجر من والباء زیدتان الاسم، جس طرح کہ من اور با زیدہ اسم کو جر دیتے ہیں، یہ ان زیدہ بھی ہوتا ہے، مضارع کو نصب دیتا ہے، وَجَعَلَ مِنْهُ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، وَجَعَلَ مِنْهُ، یہ منہ اسی ان نے زیدہ سے قرار دیا ہے اس آیہ میں جو ان ہے، وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَا لَنَا ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وَمَا لَنَا
ان لا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے۔ توجہ فرمائیے، یہاں یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ ان جو آ رہا ہے، ان لا میں جو ان ہے اور اس سے پھر آگے ان لا نقاتل میں ان، یہ کیا ہے؟ زائدہ ہے، ان زائدہ ہے، زائدہ ہو کر مضارع کو نصب دے رہا ہے، جس طرح من اور با زائدہ اسم کو جر دیتے ہیں۔ یہاں بات ہو گئی ہے وقال غیرہ ہے فی ذالک مصریہ، وقال غیرہ، غیرہ غیر اخفش نے کہا ہے فی ذالک مصریہ، یہ ان ذالک ان دو آیات میں، یہ جو دو آیا پڑھی ان میں جو ان ہے مصریہ ہے فی ذالک مصریہ، یہ کیا ہے؟ مصریہ۔ ثم قیل، پھر کہا گیا ہے کیا؟ ضمنا ما لنا معنا ما منعنا، پھر کہا گیا ہے ضمنا، یہ جو ما لنا ہے اس میں معنی پایا جاتا ہے ما منعنا، ضمنا ما لنا معنی ما منعنا، یہ ما لنا کے اندر معنی کیا ہے؟ ما منعنا، یہ پایا جاتا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ وفیہ نظرون، اس میں اشکال ہے، کیوں؟ لأنه لم يثبت مع الجار والمجرور فی المفعول به، کیونکہ ثابت نہیں ہوا جار مجرور کا عمل کرنا مفعول به میں، جار مجرور یہی لنا جو ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جار مجرور ٹھیک ہے، اس کے اندر لنا ہے تو جار مجرور نا، لیکن معنی اس میں ما منعنا کا پایا جا رہا ہے، ثابت نہیں ہوا جار مجرور سے مراد لانا والا، لانا جو ہے اس کا عمل ثابت نہیں ہوا مفعول به میں، یہ ایک بات ہے، اشکال ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اشکال یہ ہے وَلِأَنَّ الْأَصْلَ أَن لَا تَكُونَ لَا زَیدہ، اصل یہ ہے کہ یہ لا کیا زیدہ نہ ہو۔ وَالصَّوَابُ قول بعضهم، ثواب اور حق بعض ناویوں کا قول ہے، ان الاصل، اصل یہ تھی، وما لنا فی ان لا نفعل کذا، فی پیچھے تھی ان کے، وانما لم یجوز للزائدہ ان تعمل، جائز نہیں ہے کہ یہ زائدہ جو ان زائدہ ہے وہ عمل کرے، ان زائدہ کا عمل کرنا جائز نہیں ہے، لعدم اختصاص بالافعال، چونکہ یہ ان افعال کے ساتھ خاص ہونا اس کا ختم ہو گیا، عدم اختصاص، ان اب افعال کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیوں خاص نہیں رہا؟ بدلیل دخول علی الحرف و علی الاسم، دلیل یہ کہ ان جو ہے حرف پر بھی آیا ہے، وہوا لو و کان، وہ لو اور کان ہے اس پہ بھی آیا ہے یہ ان، وعلی الاسم اور اسم پر بھی داخل ہوا ہے، وہوا قبسن، وہ پیچھے دیکھو نا، وہ پیچھے جو ہے وہ آیا تھا جناب علی، فاقسم ان لو تھا نا، لو جو حرف ہے اس پر بھی ان آیا تھا، کان پہ بھی آیا تھا، کان یہ تو حرف تھے، اور اسم پہ بھی آیا تھا وہوا قبس، ٹھیک ہے نا، کان قبسن، اور یہ جو ہے نا داخل ہوا ہے کس پر؟ حرف پر بھی یہ داخل ہوا ہے ان، وہوا لو، اور وہ لو ہے، وکان، اور کان ہے، وعلی الاسم، اور اسم پر بھی داخل ہے، وہوا قبس، اور وہ قبس ہے اس پر بھی داخل ہوا ہے، ٹھیک ہوگی بات عزیزو؟ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو ہے نا فعل سے اختصاص زائل ہو گیا ہے، باقی مطلب تو امید ہے آپ اچھے سمجھے ہوں گے، لیکن نا یہاں سے جو مطلب ہے نا زعم الاخفش میں، مجھے تھوڑا سا اس پہ اطمینان بہت کامل نہیں آ رہا، میں اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے یا نہیں، کہ کہیں آپ تک مطلب یہ پہنچا یا نہیں، بالآخر میں نے کر دیا، مطلب اس کے اندر کیا ہے؟ اخفش ناوی نے گمان کیا ہے، توجہ کرو، کہ یہ جو ان زیدہ ہے، یہ جو چار اوپر پڑے ہیں، چار اوپر مول مورد اوپر والے، لمحہ توکیدیہ، لو اور فعل قسم کے درمیان ہے، ٹھیک ہے، کاف اور مخفوض کے درمیان، اذا ظرفیہ کے بعد، یہ جو اوپر والے چار ہیں ان کے علاوہ بھی ان زیدہ ہوتا ہے، اخفش نے کہا ہے، اور یہ ان جو زیدہ بھی ہوتا ہے نا، یہ مضارع کو نصب دیتا ہے، جس طرح من اور با زائدہ ہوتے ہیں اور تو اسم کو نصب دیتے ہیں، تو اخفش سے پوچھا کہ مثلا وہ کہاں ہیں؟ وہ کہتا ہے دیکھو ان آیات میں، وَمَا لَنَا أَن لَا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَمَا لَنَا أَن لَا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ میں جو ان ہے نا یہ زائدہ ہے، ٹھیک ہو گئی بات؟ غیر اخفش نے انہی دو آیات میں ان کو مصدریہ لیا ہے، غیر اخفش نے یہ ان لا میں جو ان ہے
ٹھیک ہے. اور اگلی آیات میں بھی جو ان ہے یہ کہتے ہیں ان کیا ہے؟ مصدریہ ہے. ان زائدہ نہیں، ان مصدریہ ہے. غیر اخفش والے کہتے ہیں. پھر کہا ہے کہ یہ جو ما لنا میں نا ہے نا، اس کے اندر کیا معنی پایا جاتا ہے؟ ما لنا ان لا نتوکل علی اللہ. کہتے ہیں کہ ما لنا کے اندر ما منعنا کا معنی ہے. ما منعنا، ٹھیک ہے. اچھا، ما منعنا ہو گیا اس کا. آگے ان لا نتوکل علی اللہ جو ہے اس کو آپ جب بناؤ گے ان مستریہ طویل مستر میں لے جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ التوکل علی اللہ. ما منعنا التوکل علی اللہ. اور وہ جو ہے نا لا وہ بنا لیں گے زائدہ، وہ بن جائے گا زائدہ. صحیح ہے. انہوں نے یہ بات کی اس طرح. غیر اخفش والوں نے ان کو بنا دیا ہے مصدریہ. ٹھیک ہے، توجہ کرو. وزعم الاخفش انا تزاد فی غیر ذالک. اخفش نے گمان کیا کہ ان زائدہ ہوتا ہے غیر ذالک، یعنی وہ چار موارد کے علاوہ. وَأَنَّ تَنْصِبُ الْمُضَارِعَ كَمَا تَجُرُّ مِنْ وَالْبَاءَ زَائِدَتَانِ الْاسْمَ. یہ ان مضارع کو نصب دیتا ہے جس طرح کہ من اور با جو زائدہ اسم کو جر دیتے ہیں. وَجَعَلَ مِنْهُ، اور قرار دی اس ان زائدہ میں سے کیا؟ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ میں جو ان ہے یہ کیا ہے؟ زائدہ ہے. وقال غیرہ یہ فی ذالک مصدریہ. غیر اخفش نے کہا ہے کہ یہ ان دو آیات ہیں، ذالک دو آیات کی طرف اشارہ ہے. یہ ان جو دو آیات میں یہ مصدریہ ہے. ثم قیل پھر کا ضمنا ما لنا مانا ما منعنا. ما لنا کے اندر مانا ہے ما منعنا. ٹھیک ہے. اچھا، وفیہ نظرون، اس میں اشکال ہے. کس بات میں آگے جان؟ کہ یہ جو بنا رہے ہیں ٹھیک ہے نا کہ اس لانا کے اندر ما لنا کے اندر ما منع کا وہ مانا ہے اور ان جو ہے وہ مصدریہ ہے. فیہ نظرون، اس میں اشکال ہے. لأنه لم يثبت اعمال الجار والمجرور فی المفعول به، اس لیے کہ ثابت نہیں ہوا جار مجرور کا عمل مفعول به میں. ٹھیک ہے. آپ کہو گے جی کون سے جار مجرور؟ بھائی یہی لانا جو ہے، لانا جار مجروری تو ہے نا، جار مجرور ہے. ٹھیک ہے تو جار مجرور، لیکن اس کے اندر معنی ما منع کا رکھا ہے. تو یہ جو جار مجرور ہے لانا، اس کے لیے ثابت نہیں ہوا کہ یہ مفعول بہی میں عمل کرے. مفعول بہی اس کا کون سا؟ یہ آگے والا جو بنے گا لا نتوکل علی اللہ، اس کا مفعول بنے گا، اس میں یہ عمل کرے. جار مجرور کے لیے ثابت نہیں ہوا کہ یہ مفعول میں عمل کرے. یہ ایک اشکال. دوسرا اشکال وَلِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ لَا تَكُونَ لَا زَائِدَةً. اصل یہ کہ لا زائدہ نہ ہو. آپ اس ان لا نقاتل میں اور پچھلی میں ان لا کو کیا بنا رہے ہو؟ زائدہ. یہ اشکال ہے. اصل یہ کہ لا زائدہ نہ ہو. ٹھیک ہے. آگے جی وَالصَّوَابُ قَوْلِ بَعْضِهِمْ، ثواب اور حق بعض ناویوں کا قول ہے وہ یہ ان الاصل وما لنا فی ان لا نفعل کذا. پیچھے نا ان کے پیچھے ایک فی ہے، وما لنا فی ان لا نفعل کذا یہ ہے. وانما لم یجوز للزائدہ ان تعملا. جائز نہیں ہے کہ زائدہ یعنی ان زائدہ، جائز نہیں ہے کہ للزائدہ جو ان زائدہ ہے وہ عمل کرے. جائز نہیں ہے. کیوں؟ لے عدم اختصاص اب الافعال، کیونکہ ان کا افعال کے ساتھ خاص ہونا نہیں رہا. عدم ہو گیا ہے، ان کا افعال کے ساتھ خاص ہونا نہیں ہے. بدلیل دخول علی الحرف وهو لو وکان والا الاسم، اس لیے کہ یہ ان داخل ہوا ہے. دلیل یہ ہے اختصاص ختم ہے کیونکہ یہ ان داخل ہوا ہے حرف پر بھی، اور وہ لو ہے اور کان ہے، والا الاسم اور اسم پر بھی داخل ہوا ہے. وهو قبس، اور وہ کیا ہے؟ قبس ہے. وہ پیچھے نہیں پڑا تھا کان قبس. ٹھیک ہو گئی بات عزیزو؟ موفق مؤید رہو، سلامت رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.